الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو محمد السمرقندی سورہ اخلاص شریف کے فضائل میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پاک سے مرفوعاً روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من مر علی المقابر، جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے، وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ، قبرستان سے گزرتے ہوئے جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھ لے، ثم وہب اجرہ للاموات، پھر اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اہل قبور کو ہبہ کر دے، وہ اہل قبور کو ایصال کر دے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اعطی من الاجر بعدد الاموات، تو جو شخص پڑھنے والا ہے اس کو اتنی تعداد میں اجر ملے گا جتنی تعداد میں اس نے اموات کو ثواب بھیجا ہے۔ یعنی ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے جب اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس اہل قبور کو ثواب اس کا بخشا، تو جتنے قبریں، جتنے لوگ اس قبرستان میں دفن تھے، جتنوں کو وہ ثواب پہنچا، اتنی کی تعداد کے برابر اس ثواب بخشنے والے کو بھی اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت آپ سماعت فرمائیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں من دخل المقابر، جو شخص قبرستان میں داخل ہو، ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، پھر وہ شخص جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھے، قل هو اللہ احد اور سورہ اخلاص شریف کو پڑھے، اور وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ اور سورۃ تکاثر کو پڑھے، ثم قال، اس کے بعد پھر وہ دعا کر لے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے، اور ایک مرتبہ سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھ لے۔ اس کے بعد وہ یہ کہے اللہم انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات کانوا شفعاء لہ الی اللہ۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ، جو میں نے تیرے کلام پاک سے پڑھا ہے اس کا ثواب میں مومنین اور مومنات جو اس قبرستان میں دفن ان سب کی روح کو ایصال کرتا ہوں، تو جتنے مومنین کو اور مومنات کو اس نے ثواب بخشا ہے، کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جس کو اس نے ثواب پیش کیا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کے لیے شفیع بنیں گے اور سفارش کریں گے اور بخشش کا سامان بنیں گے۔ تو احباب ذی وقار، ان دو روایتوں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ یہ ایصال ثواب قبرستان سے گزرتے ہوئے یا قبرستان میں پہنچ کر یا آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنے لوگوں کو آپ ثواب بخشتے ہیں، جہاں مرنے والوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہاں آپ کو ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ بخل سے کام نہ لیں، آپ کو قرآن سے جتنا بھی یاد ہے، جب کبھی بھی آپ کو کسی قبرستان سے گزرنا نصیب ہو، ہم مسافر لوگ ہیں، روڈوں پر سفر کرتے رہتے ہیں، تو روڈ پر سے گزرتے ہوئے 20 ایسے قبرستان ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہے قبرستان ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف ہم پڑھ کر اگر مرنے والوں کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو یقیناً اسے جب مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے کئی حصے زیادہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک یاد رکھیے گا، ایک دن ہم بھی اس قبرستان کے مہمان بنیں گے، ہم بھی اس قبرستان میں قبروں کے مکیں بنیں گے۔
تو جب ہم اس میں ہوں گے تو ہمیں بھی اس ثواب کی میں ضرورت پڑے گی۔ تو آج اگر ہم اہل قبور کو اپنی اس زندگی کے لمحات میں ان کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں بھی کوئی اپنی زندگیوں کے قیمتی لمحات میں ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا۔ تو ناظرین، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اہل قبور کو یاد رکھیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو ایصال ثواب کی صورت میں ان کو یاد رکھیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔